دوستو کہ آپ یقین کریں گے کہ 1400 سال بعد جب دو صحابہ کرام کی قبر کھولی گئی تو وہاں موجود لوگ ایسا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھی۔ تو آخر وہ منظر کیا تھا؟ کیا لوگوں کی آنکھیں بھر آئی؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس حیرت انگیز واقعے کی پوری حقیقت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ پیارے دوستو، ہر مذہب میں انسان کو اس کے طریقے سے دفنایا جاتا ہے یا جلایا جاتا ہے، لیکن بات جب پیغمبروں کی ہوتی ہے تو معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اسلام کی بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ پیغمبروں کا جسم مٹی کبھی نہیں کھاتی، ان کی باڈی ہمیشہ محفوظ رہتی ہے جیسے وہ زندہ ہو۔ یہ بات صرف پیغمبروں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ بہت سی اسلامی کتابوں میں بھی یہ ملتا ہے کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں یا پھر بہت ہی نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا جسم بھی مٹی میں نہیں سڑتا بلکہ ویسے ہی سلامت رہتا ہے جیسے وہ اوپر زمین پر تھے۔ اور اسی بات کا ایک زندہ ثبوت ہمیں کچھ سال پہلے عراق میں دیکھنے کو ملا، جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب عراق میں شاہ فیصل کی حکومت تھی۔ پیارے دوستو، یہ وہ شاہ فیصل نہیں ہے جو سعودی عرب کے تھے، بلکہ عراق کے حاکم شاہ فیصل کی بات ہو رہی ہے، جن کا دور تھا سن 1921 سے 1933 کے بیچ۔ ہوا یوں کہ ایک رات شاہ فیصل کو خواب میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ انہوں نے کہا، اے شاہ فیصل، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو پیارے صحابی جنہیں پہلے دریائے دجلہ یعنی تگریس ریور کے پاس دفنایا گیا تھا، اب ان کی قبروں کے پاس پانی پہنچ چکا ہے، دریا اپنا رخ بدل رہا ہے اور ان کے مقبرے کو خطرہ ہے۔ تم حاکم ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی باڈیز کو کسی محفوظ جگہ پہنچاؤ۔ صبح نیند کھلی تو شاہ فیصل بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے فوراً مفتی اعظم عراق سے ملنے کی کوشش کی، لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ مفتی صاحب بہت مصروف تھے۔ دوسری رات پھر وہی خواب، پھر وہی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہی ہدایت، مگر اس بار بھی شاہ فیصل الجھن میں رہے۔ پھر آئی تیسری رات اور اس بار حضرت حذیفہ نے خواب میں سخت انداز میں وارننگ دی کہ قبروں تک اب پانی پہنچ چکا ہے۔ اسی تیسری رات مفتی اعظم عراق کو بھی وہی خواب آیا۔ صبح ہوتے ہی مفتی اعظم نے پردھان منتری کے ذریعے شاہ فیصل سے ملاقات کی، اور جب دونوں نے ایک دوسرے سے اپنے خواب بتائے تو حیرانی کی انتہا ہو گئی، کیونکہ 3 راتوں سے شاہ فیصل کو بھی وہی خواب آ رہا تھا۔ پھر کیا تھا؟ پورا علاقہ حیران رہ گیا۔ بحث ہونے لگی، کیا واقعی صحابہ کی قبر کھولی جا سکتی ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ لمبی بحث کے بعد اور گہری صلاح کے بعد آخرکار ایک فتویٰ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ اگر قبروں کو نقصان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں انہیں دوسری جگہ شفٹ کرنا جائز ہے۔ فائنلی اب حکومت کی طرف سے دن اور وقت بھی اعلان کر دیا گیا۔ تاریخ رکھی گئی 10 ذی الحجہ کی، اور جب وہ دن آیا تو بغداد کی سڑکوں پر انسانوں کا سیلاب امڑ پڑا۔ لوگ دور دور سے صرف اسی منظر کو دیکھنے آئے تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ دونوں صحابی آخر کون تھے؟ تو دوستو، ان میں سے ایک تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، وہی مشہور صحابی جنہیں رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے راز تھے جو کسی اور کو نہیں بتائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کے نام بھی صرف اور صرف حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے۔ وہ منافق جو اوپر سے مسلمان تھے مگر اندر سے اسلام کے دشمن، ان میں سے 12 سب سے خطرناک منافقوں کی پہچان صرف حضرت حذیفہ کو ہی دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت دی تھی کہ وہ ان لوگوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھے مگر ناموں کو کبھی ظاہر نہ کرے، اور حضرت حذیفہ نے اس امانت کو آخری دم تک نبھایا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا، تب بھی انہوں نے کسی منافق کا نام اجاگر نہیں کیا۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے خلیفہ اکثر انہیں مشورہ دینے کے لیے بلایا کرتے تھے۔ اتہاس بتاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقہ نکال لیا تھا منافقوں کی پہچان کرنے کا۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ بن یمان کسی جنازے میں شریک ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ کسی جنازے میں نہیں آئے تو حضرت عمر سمجھ جاتے تھے کہ اس شخص کا معاملہ صاف نہیں تھا۔ بعد میں حضرت حذیفہ کو کوفہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا گورنر بنایا گیا، جو آج کا ماڈرن عراق ہے، اور پھر سن 656 عیسوی میں وہی المدائن نام کے شہر میں ان کا انتقال ہوا، جو دریائے دجلہ کے کنارے بسا ہوا تھا۔ اب لوٹتے ہیں واپس اس واقعے کی طرف۔ قریب 1300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا جب ان دونوں صحابہ کی قبروں کو کھولنے کا فیصلہ لیا گیا۔ سامنے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی، اور جیسے ہی قبریں کھولی گئی تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو، کیونکہ وہ منظر ویسا ہی تھا جیسا کتابوں میں پڑھتے آئے تھے۔ کفن بالکل سفید اور پاک صاف، اور دونوں صحابہ کی باڈیز ایسے تازہ جیسے انہیں ابھی ابھی دفنایا گیا ہو۔ کوئی بدبو نہیں، کوئی گلن نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں بس نیند میں ہو اور ابھی اٹھ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک جرمن فزیشین بھی موجود تھا، جس نے شاہ عراق سے خاص اجازت مانگی کہ وہ دونوں صحابہ کے چہرے کو نزدیک سے دیکھنا چاہتا ہے، اور جب اس نے دیکھا تو اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ ڈاکٹر وہی اسلام قبول کر بیٹھا، کیونکہ وہ حیران تھا کہ 1300 سال پرانی لاشیں اتنی تازہ کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دونوں صحابہ کرام کی باڈیز کو بڑی عزت سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے کے پاس ایک محفوظ جگہ پر دوبارہ دفنایا گیا۔ سبحان اللہ، کیا درجہ ہے اللہ کے ان نیک بندوں کا۔ دوستو، اب اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم آپ کو ایک ایسے روحانی معجزے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آج بھی دنیا بھر کے سائنسدانوں کو حیران کر رہا ہے۔ یہ معجزہ جڑا ہوا ہے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے۔ بتایا جاتا ہے کہ پچھلے 1400 سالوں سے حضرت عباس کی قبر مبارک سے لگاتار پانی نکل رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب تک کوئی بھی یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ پانی آخر کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے۔ بس یہ پانی حضرت عباس کی قبر کے چاروں طرف چکر لگاتا رہتا ہے، بنا تھمے بنا بدلے صدیوں سے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا اس پانی کا کوئی ذکر اسلامی تاریخ یا روایتوں میں موجود ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر یہ پانی کبھی سوکھتا کیوں نہیں؟ بدبو کیوں نہیں کرتا؟ اس کی رنگت اور سواد ایک جیسا کیوں رہتا ہے؟ اور کیا واقعی یہ ایک معجزہ ہے؟ ان سوالوں نے صرف عام لوگوں کو نہیں بلکہ بڑے بڑے ویگیانکوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ برٹش سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس رہسیمئی پانی کی جانچ کی تھی۔ انہوں نے حضرت عباس علمدار کی قبر پر بہتے ہوئے اس پانی کا سیمپل لیا اور اسے لیبوریٹری میں ٹیسٹ کیا۔ جب رپورٹ سامنے آئی تو ہر کسی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ پانی نہ صرف ایک دم صاف تھا بلکہ اس کا سواد بھی میٹھا تھا، بالکل ایسے جیسے پہاڑوں سے بہتا ہوا جھرنا ہو۔ اب دوستو، یہ بات اس لیے بھی عجیب ہے کیونکہ عراق کے زیادہ تر علاقوں میں پانی خارا ہوتا ہے۔ میٹھا اور صاف پانی وہاں ملنا بہت مشکل ہے۔ ایسے میں حضرت عباس کی قبر سے نکلنے والے میٹھے اور خوش ذائقہ پانی کو صرف ایک قدرتی چمتکار ہی کہا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر کے ریسرچرز اس بات کو سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر یہ پانی آتا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں ہے، لیکن اس کا جواب آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ پایا۔ اب آئیے جانتے ہیں یہ حضرت عباس علمدار کون تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اسد اللہ اور ام البنین کے فرزند تھے۔ آپ کو علمدار یعنی جھنڈا اٹھانے والا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کربلا کے میدان میں امام حسین کے لشکر کے پرچمدار تھے۔ پیارے دوستو، کربلا کی جنگ کے دوران جب 3 دن سے پانی بند کر دیا گیا تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہادر بھائی حضرت عباس علمدار کو پیاسے بچوں کے لیے پانی لانے کا حکم دیا۔ حضرت عباس، جنہیں جوانان جنت کا شیر کہا جاتا ہے، 300 دشمنوں کی فوج کو چیرتے ہوئے
نہر فرات تک پہنچ گئے۔ آپ نے نہر سے پانی بھر بھی لیا، مسکیجہ بھر چکا تھا، لیکن آپ نے ایک قطرہ بھی نہیں پیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں امام حسین، بی بی سکینہ اور معصوم بچوں کی پیاس تھی۔ جب آپ پانی لے کر خیموں کی طرف لوٹے تو دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں پہلے آپ کا ایک بازو شہید ہوا، پھر دوسرا بازو بھی شہید ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ نے مسکیجہ اپنے دانتوں میں دبا لیا اور خیموں کی طرف بڑھتے رہے، مگر تبھی ایک ظالم نے پیچھے سے وار کر دیا۔ آپ وہی شہید ہو گئے اور مسکیجے میں بھرا پانی زمین پر بکھر گیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پر آپ کو دفن کیا گیا، اور آج بھی حضرت عباس علمدار کے روضہ مبارک کے ارد گرد وہی پانی موجود ہے۔ 1400 سال ہو گئے، نہ وہ پانی سوکھا، نہ سڑا، نہ اس کی مٹھاس بدلی، نہ اس میں کوئی بدبو آتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، عراق کا زیادہ تر پانی کھارا اور نمکین ہوتا ہے، مگر حضرت عباس کے روضے پر جو پانی بہتا ہے وہ بہت ہی شدھ، میٹھا اور صاف ہوتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں اس معجزے کی تہ تک، جسے سرداب کہا جاتا ہے۔ سرداب یعنی وہ زمین کے نیچے والا حصہ جہاں حضرت عباس کی حقیقی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ سرداب 7ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس میں تنگ راستے، گیلریز اور ایک لوہے کا دروازہ ہے جو 8 سیڑھیاں اترنے کے بعد سرداب کی منزل تک لے جاتا ہے۔ سرداب کی دیوار کے پاس ہی آپ کی اصلی قبر ہے، اور وہیں پر 13 محراب نما طاق بھی بنے ہوئے ہیں۔ اب سنیے، شیخ حلیم عباس، جو پچھلے 36 سالوں سے روزے کے خادم اعلیٰ ہے، وہ اپنی کتاب روضۃ الابو الفائز میں لکھتے ہیں، پہلے یہ پانی سرداب میں چشموں کی طرح بہتا تھا، ایک طرف سے آتا دوسری طرف چلا جاتا۔ 400 سالوں تک ایسا ہی رہا۔ پھر ایک وقت آیا جب وہ پانی ایک ہی جگہ ٹھہر گیا، لیکن حرکت اب بھی کرتا رہا۔ ہمیں آج تک نہیں پتا چل سکا کہ یہ پانی آتا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں ہے۔ یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور 50 سالوں سے اس پانی کی سطح نہ کبھی کم ہوئی ہے نہ زیادہ۔ اس کا سواد آج بھی ویسا ہی ہے، نہ بدبو، نہ فنگس، نہ کھاراپن، نہ گندگی۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پانی کی سطح قبر کی دیواروں سے اونچی ہونے کے باوجود کبھی بھی قبر میں داخل نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ انگلینڈ کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم یہاں ریسرچ کے بہانے آئی۔ انہوں نے دیواروں میں دراروں کو بہانہ بنا کر سرداب کے آس پاس کھدائی شروع کی۔ جیمز ووڈ اپنی کتاب دی ٹروتھ میں لکھتے ہیں، جیسے ہی ہم نے کچھ فٹ کھدائی کی، پانی ایک دم ان سوراخوں میں چلا گیا۔ ہم دیکھ پا رہے تھے کہ پانی جا رہا ہے، مگر کہاں سے آ رہا ہے ہمیں یہ نہیں دکھا۔ انہوں نے مانا کہ یہ پانی کسی جھرنے یا چشمے سے نہیں آتا، یہ کوئی سائنٹیفک اسپرنگ نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ پیارے دوستو، سوچئے، 1400 سالوں سے یہ پانی لگاتار موجود ہے، نہ سوکھا، نہ سڑا، نہ اس کی مٹھاس بدلی، نہ اس کی برکتیں رکی۔ یہ صرف اور صرف حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا، ان کی شہادت اور ان کی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ آج اگر کوئی انسان اہل بیت کی عظمت کو اب بھی نہ مانے تو یقیناً وہ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ بے شک اہل بیت کی محبت اور پیروی ہر مومن پر لازمی ہے۔ اب آپ سبھی سے یہ التجا ہے، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں آمین اللہم آمین، تاکہ ہم سب کو بھی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک اور حقیقت بھری کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔